سب سے اولا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فہم رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس نشست میں ہم مسافر کے متعلق حکم شرع بیان کریں گے کہ رمضان المبارک میں مسافر کے لیے کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے مریض کے متعلق تفصیل سے بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ دوسرا پارہ، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تم میں سے جو شخص مریض ہے یا جو مسافر ہے، سفر میں ہے، تو ایسا شخص جو ہے پھر وہ روزوں کی قضا باقی دنوں میں وہ ادا کرے گا۔ تو ایک جو ہے مسافر ہے جس کو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اس کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب مسافر کی تفصیل یہ ہے کہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی جو ہے اس سفر کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے گھر سے نکلے، اپنے شہر سے باہر ہو، اور اس نے جہاں جانا ہے وہ تقریباً جو ہے 92 کلومیٹر، یعنی آج کے حساب سے 92 کلومیٹر اگر وہ جگہ دور ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ایسا شخص جو ہے مسافر شرعی کہلاتا ہے۔ جس طرح کہ پہلے میل ہوا کرتے تھے تو 56 میل یا 58 میل، تو یہ 56 اور 58 میل کا جو ہے یہ تقریباً آج کل 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو یہ 92 کلومیٹر کی مسافت سے جس نے جانے کا ارادہ کیا ہے یا اس سے زیادہ، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسافر کہلاتا ہے۔ مسافر کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ مسافر کو روزہ معاف ہے۔ مسافر اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ جو ہے وہ نہ رکھے، البتہ جب اس کا سفر ختم ہو جائے گا تو پھر وہ آئندہ زندگی میں، یعنی جب رمضان المبارک گزر جائے گا تو جب وہ چاہے اس روزے کی جو ہے وہ قضا کرے گا۔ جتنے روزے اس نے کھائے ہیں سفر کے دوران تو اتنے روزوں کی قضا اکٹھی بھی کر سکتا ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ مسافر کے لیے حکم شرع جو ہے یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے روزہ نہ رکھا ہو، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ رمضان کی راتوں میں سفر شروع کرتا ہے، اب رات سے اس نے سحری سے پہلے سفر شروع کر دیا، رات کو مغرب کے بعد اس نے سفر شروع کر دیا۔ اب سفر کے دوران جب اس پہ روزہ رکھ آئے گا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے اس نے دن میں سفر شروع کیا، یعنی سحری اس نے اپنے گھر میں کی، اپنے علاقے میں کی، اور اب اس نے جو ہے سحری کرنے کے بعد روزے کی نیت کر لی اور اب اس نے سفر کا ارادہ کیا اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو ایسا شخص پھر اس روزے کو پورا کرے گا، یہ روزہ نہیں توڑے گا۔ اگر توڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے یہ روزہ اس نے مکمل کرنا ہوگا۔ البتہ جو روزے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی ایسی حالت میں ہے مغرب سے لے کر فجر تک اور اس نے سفر شروع کر دیا ہے، تو پھر ایسے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب جہاں پہ اس نے جانا ہے وہاں کا بھی حکم یہی ہے کہ جہاں اس نے جا کے اسٹے کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اب وہاں پہ اس نے 15 دن سے اگر کم کی نیت کی ہوئی ہے، یعنی 15 دن سے کم اس نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے، تو یہ اتنے دنوں میں مسافر ہی کہلائے گا۔ اور اگر اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کی ہوئی ہے تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا، بلکہ جب یہ اپنی جگہ پہ پہنچے گا جہاں اس نے جانا ہے تو وہاں پہ پھر یہ مقیم کہلائے گا۔ اب وہاں پہ جا کے اس نے وہاں پہ 15 دن سے زیادہ چونکہ اس نے ٹھہرنا ہے یا 15 دن ٹھہرنا ہے، تو اب وہاں پہ اس نے روزہ رکھنا ہے، اس روزے کی معافی اس کے لیے نہیں ہے۔ 15 دن سے کم اگر اس نے وہاں پہ رہنا ہے یا یہاں سے اس نے آگے جانا ہے، پھر وہاں سے اور آگے جانا ہے، تو پھر یہ مسافر ہی کہلائے گا، پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، اور پھر جب رمضان المبارک گزر جائے تو پھر آئندہ دنوں میں ان روزوں کی قضا اس نے کرنی ہوگی۔ البتہ جو شخص مسافر ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے، قرآن کریم ہی کا جو ہے فرمان علی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر مسافر روزہ رکھے گا تو اس کو زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ جس طرح کہ آج کل کے جو سفر ہیں کیونکہ ان میں ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے، گرمی اور سردی سے بچنے کی سہولت ہوتی ہے، جہاں پہ یہ جاتا ہے جہاں اس نے قیام کرنا ہے وہاں پہ اس کو سہولت مل رہی ہے، تو اگر روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، مطلب جو سفر کی تکالیف ہیں اس سے یہ بچ سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر سفر کے دوران روزہ رکھنا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ بہرکیف اگر سہولت ہے یا نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے ایسے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ ایسا شخص بھی روزہ جو ہے وہ نہ رکھے، اور اگر رکھے گا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔